جب آپ نے کوفے کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا تو امرا نامی ایک خیر خواہ نے آپ کو خط لکھا۔ خط میں اس نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے ارادے اور اس کے انجام کی ہولناکی کا احساس دلایا، اور یہ بھی لکھا کہ آپ اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے یہ بھی لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، آج میرے گھر میں وہ فرشتہ آیا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس نے کہا ہے کہ حسین قتل ہوں گے، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ مٹی دکھا دوں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے یہ پڑھ کر کہا، پھر لازماً وہی میری قتل گاہ ہوگی۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس قوم کی طرف جس نے آپ کے والد کو قتل کیا، آپ کے بھائی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بولے، میرے نزدیک مکے میں خون خرابہ کروانے سے بہتر یہ ہے کہ مکے سے نکل جاؤں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مدینہ تشریف لائے تو انہیں خبر ملی کہ حسین رضی اللہ عنہ عراق کی طرف چلے گئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فوراً پیچھے گئے اور 2 راتوں کے فاصلے کا سفر طے کر کے ان سے جا ملے۔ ان سے پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا، عراق جا رہا ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس اہل عراق کی طرف سے لکھے گئے خطوط کے پلندے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، آپ وہاں نہ جائیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ ان لوگوں کے خطوط اور بیعت کے ثبوت ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بہت کوشش کی کہ حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیں، لیکن ناکام رہے۔ بالآخر انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ سے معانقہ کیا اور فرمایا، اللہ کے سپرد، شہادت آپ کا مقدر بن چکی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اہل عراق کی پرزور دعوت اور ان کی بیعت کی بنا پر سمجھتے تھے کہ انہیں لازمی وہاں جانا چاہیے، لیکن اہل کوفہ نے اپنے وعدے کا پاس نہیں کیا۔ انہوں نے بدعہدی کی۔ کربلا کے مقام پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو گھیر لیا گیا۔ آپ نے اس موقع پر 3 شرطیں پیش کی۔ اول یہ کہ مجھے کسی بھی اسلامی سرحد پر جانے دیا جائے تاکہ میں وہاں جہاد کرتا رہوں۔ دوسری یہ کہ مجھے واپس وہاں جانے دیا جائے جہاں سے آیا ہوں۔ تیسری یہ کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس سے اپنا معاملہ خود طے کر لوں گا۔ لیکن وہاں موجود یزید کے سپاہیوں نے اپنی باتوں پر اصرار کر کے آپ کی عزت و خودداری کو چیلنج کیا، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، چمنستان نبوت کے پھول، نوجوانان جنت کے سردار نے شہادت کے راستے پر قدم رکھ دیا۔ انہوں نے جس چیز کو حق سمجھا تھا اس کا دفاع کرتے ہوئے موت کو قبول کر لیا۔ بالآخر 61 ہجری 10 محرم الحرام کو آپ کی شہادت کا نہایت المناک سانحہ پیش آ گیا۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یوم عاشوراء کے دن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت کا عظیم رتبہ عطا کیا۔ انہیں شہید کرنے والوں کے نصیب میں ذلت اور رسوائی لکھی گئی۔ یہ شہادت ان کے خاندان کی کوئی پہلی شہادت نہ تھی۔ وہ اس راہ پر چلنے کے ہمیشہ خواہش مند رہے۔ وہ اور ان کے بھائی جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس سرداری کا تاج بھی ان کے سر پر اس لیے چمکا کہ ان کے نانا دنیا کے بہترین انسان تھے۔ ان کی تربیت اور رہنمائی ہی نے انہیں یہ بلند مقام عطا کیا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت
पूरी उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा सानहा था। शहीद करबला सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के चंद फरमूदात रहनुमाई के लिए पेश खिदमत है। जिसने सखावत की वो सरदारी हासिल कर गया, जिसने बखीली की उसने जिल्लत कमाई। सबसे बड़ा सखी वो है जो अपनी जरूरत के बावजूद देता है। सबसे बड़ा मुआफ करने वाला वो है जो बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद मुआफ कर दे। लोगों में सबसे अच्छा वो है जो सिला रहमी करे। जो किसी के साथ भलाई करता है अल्लाह ताला उसको अच्छा बदला देगा और अल्लाह भलाई करने वालों को पसंद करता है। सखावत में एक दूसरे से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करो। हदिये और अतियात से तारीफ कमाओ और जान रखो कि नेकी तारीफ और नेकनामी का सबब और अज्र का जरिया है।